ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی کی وجہ سے ہے کہ کچھ اوڑا نہیں ٹوپی وغیرہ تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اگر معاذ اللہ یہ سوچا کہ نماز کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کا کوئی خاص اہتمام بھی کیا جائے، ایسی محتم بھی شان نہیں، ایسی کوئی نماز کی شان نہیں جس کے لیے اہتمام بھی کیا جائے، تو یوں اگر اس نے کوئی حقارت والی صورت ہے تو یہ کفر ہے کہ نماز کی توہین ہے. اور اگر ننگے سر نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع آتا ہے، دل زیادہ لگتا ہے، دل جمعی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پھر افضل ہے. یہ ننگے سر کی تین صورتیں ہوئی نا. ایک تو یہ کہ اگر توہین کی نیت سے کہ نماز کی کوئی ایسی شان نہیں جس کے لیے سر بھی ڈھانپا جائے تو کافر ہوا. اور اگر سستی کی وجہ سے، عام طور پہ لوگ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر خشوع و خضوع آتا ہے ننگے سر کی وجہ سے، ایسا شاید ہی کوئی مطلب ہوتا ہو کسی کو، تو اب اگر ہے ایسا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے لیے افضل ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے. تو یہ تین صورتیں ہیں. اب آج کل سستی کا دور ہے. پہلے لوگ نماز ننگے سر اگر کوئی پڑھے بھی نا تو اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے تھے. یہ بھی طریقہ درست نہیں تھا، ہو سکتا ہے خشوع کی وجہ سے وہ پڑھ رہا ہو. سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے. نماز بہرحال ہو جاتی ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں، لیکن اس کی عادت نہ ڈالیں. تمیز سے جیسے ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، سر ڈھانک کے اسی طرح سے پڑھ لیا کریں. اور آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی بری عادت پڑ گئی ہے، وہ اس لیے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے ان کی بالوں کی سیٹنگ کہیں خراب نہ ہو جائے. بڑی غلط بات ہے یار. تھوڑی دیر کے لیے بال کیا ہو گیا، بعد میں بنا لینا بال. اتنا بھی بالوں کو لے کے سیٹنگ میں لگے رہنا، یہ تو نسوانیت ہے ایک قسم کی، لیڈیز پن ہے ایک طرح کا. تو بالوں کو بنائیں، سیدھا سیدھا ٹوپی پہنے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا نہیں زیادہ شو بازی میں پڑا کریں، اس سے انسان کا سکون بھی خراب ہوتا ہے اور فطرت سے بھی ہٹنے لگتا ہے. ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیا ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. صحیح بخاری کے اندر 13 احادیث ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سر پہ کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے نماز پڑھی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا ننگے سر نماز پڑھنا ہی چاہیے، کچھ لینا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ پہلو ٹھیک نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سے ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. اگر ہم کسی دنیا میں بڑے انسان کو ملنے کے لیے بہت سارے اہتمامات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتے وقت انسان کو زینت اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، صحابہ کرام کا عام معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عام معمول یہی تھا کہ اپنے سر پہ کوئی کپڑا رکھتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں سعد جب بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بھی سعد کا پتہ لیں. تو صحابہ کہتے ہیں نہ ہم نے اپنی ٹوپیاں پکڑی، نہ ہم نے اپنے موزے پکڑے، ویسے ہی بھاگ پڑے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اس لیے صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کہ اگر انسان نے قلنسیہ پہنا ہوا ہے تو اگر سجدے میں جاتے وہ گر گئی ہے تو راوی روایت کرتے ہیں وہ ساتھ ہی تھی تو اس شخص نے پکڑ کے سر پہ رکھ لی. تو عام معمول یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں ایک ضروری تنبیہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ تہذیب کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور تہذیب یہ ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے انسان تواضع کی صورت اختیار کرے. یہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ویسے تو ہم نے ٹوپی خریدنی نہیں، مساجد کے دروازے پہ ہم نے وہ ٹوٹی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کے ہم سر پہ جب تک رکھے نہ نماز نہیں پڑھتے. ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، کیا وہ ٹوٹی ٹوپی لے کے میں بارات پہ جا سکتا ہوں؟ کیا میں کسی گیدرنگ میں شریک ہو سکتا ہوں؟ اگر تو نہیں ہو سکتا تو پھر یاد رکھنا اللہ کی قدر تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو مومن کو کیا چاہیے؟ انتہائی خوبصورت چیز خریدے اور اس کو نماز کے لیے اختیار کرے. اور یہ ذہن بنا لینا کہ جب تک یہ ٹوپی نہیں رکھیں کہ نماز ہوگی نہیں، اس ذہن کا اسلام میں تصور نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں ایک نہیں 13 روایات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے. لیکن
उस वक्त हालात ये थे कि वो एक ही चादर को लपेट के वो नमाज पढ़ते थे। अब अल्लाह ताला ने बड़ी फरावानी की है, अगर इंसान टोपी सर पे रख ले, कोई रुमाल सर पे रख ले, कोई कपड़ा सर पे रख ले, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एहतराम से खड़ा होना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे सर नमाज पढ़ी, उसकी दलील और हदीस नंबर और किताब का मुकम्मल हवाला बयान करें। हाँ जी, ये भाई वो बयान करे जिसने ये हदीस बयान की। मैं तो कोई ऐसी हदीस नहीं बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे सर नमाज पढ़ी। नंगे सर नमाज पढ़ने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है। हाँ, एक रवायत है कि आपने एक कपड़े में नमाज पढ़ी थी, एक कपड़े में। तो जिसके पास अगर कपड़े ना हो, सिर्फ एक ही कपड़ा हो, एक ही चादर हो, तो फिर वो जायज है। लेकिन अगर जिसको अल्लाह ने दो कपड़े दिए तो दो में नमाज पढ़े, और लिहाजा ये हदीस मनसूख हो गई है, एक कपड़े वाली। जिसको अल्लाह ने दो कपड़े दिए, ये भी सही हदीस है, आपने फरमाया दो कपड़ों में, तो नंगे सर नमाज पढ़ना भाई बेहतर नहीं है, अगरचे मर्द की पढ़ते वक्त। तो दूसरा, कई दफा हम पढ़ रहे होते हैं, पीछे से कोई उठाता है जो मस्जिद में टोपी पड़ी होती है, वो हमारे सर पे दे देता है, उस वक्त हम क़याम में होते हैं। तो क्या है इसका, है कोई दीन में क्या है इसका है मकाम? टोपी के बगैर नमाज हो जाती है, नहीं होती, क्या है इसका बताएं? मकाम का तो रमजान साहब सबको पता, जो उठाकर टोपियां देते हैं उनको अगर नहीं पता तो अपनी किताबें देखें। किसी ने मर्द के लिए सर जो है ना डांगने को नमाज का हिस्सा नहीं कहा, किसी फकीर आलम का ये कौल नहीं। सर जो है ये औरत नहीं, कोई शर्मगार नहीं, पोशीदा रखने की चीज नहीं। मर्द के लिए नाफ से घुटनों तक ये हिस्सा है जो लाजम है छुपाना। इसके अलावा अगर वो कुर्ता भी नहीं पहनता ना, आप तो सर की बात करो ना, कुर्ता भी उतार कर पास ही रख दे और अकेले तहबंद में नमाज पढ़े, कोई नहीं रोक सकता। फी हजार वाहिद हजूर ने पढ़ी, हजरत जाबिर पढ़ रहे थे, कपड़े से मौजूद एक ही चादर में। तो बाद आदमी ने पूछा आप ये क्या कहा, ले ईरान यहाँ को मिस्र। मैं इसीलिए कर रहा हूँ, तेरे जैसे बेवकूफ देखे उन्हें पता चलता है कि मर्द के लिए नमाज में जो लिबास जरूरी है वो सिर्फ नाफ से घुटनों तक। बाकी कोई अच्छा लिबास पहनता ठीक है, कुर्ता वगैरह बिस्मिल्लाह, मगर सर तो बिल्कुल शामिल नहीं। ना सर का कोई दर्जा नहीं, ना कोई ज्यादा सवाब, ना मुस्तहब, कुछ नहीं। बल्कि अगर नियत कर ले ये कि मैं अपने फखर का लिबास उतारता हूँ, जो पगड़ी थी ना वकार का, चौधर का निशान, मैं अल्लाह के सामने जा रहा हूँ, मेरी क्या चौधर, कोई वकार नहीं। देखेंगे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आलमगीरी उठा लें, और मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ने खुद का, लोगों ने कहा हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा हो गए वो नंगे सर नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं हम आज ही के लिए कर रहे। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत आला करते हैं, इसलिए टोपी भी गिर जाए तो उठानी नहीं। ये नियत करो कि ये जो चुजराहट थी खत्म, अल्लाह के सामने मेरा क्या वकार, मैं जलील और रुसवा बेहतर है ज्यादा सवाब। मगर नियत ये नंगे सर वालों को भी ये बात समझाए ना कि मौलवी साहब कहता सिर्फ नंगा सर शरारत से नहीं करना, इस नियत से करना कि ये बड़ी बात थी वकार, मगर मैंने वकार खत्म कर दिया। और इससे उस बात का जवाब ही मिल गया जो लोग कहते हैं कि ससुराल क्या जाना होता, अदालत में जाना होता, टोपियां लेते हैं बोला, और बेवकूफो यही तो फर्क समझना था। वहां तो वकार दिखाने की जरूरत है कि ससुराल को समझे इसकी कोई शख्सियत है, और अदालत भी समझे को मौजूद आदमी, वो खुदा के सामने मौजूद बन कर जाना। यहाँ तो जिल्लत और रसवाई, जैसे आप देखते हैं नमूना कि बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी जब होती है हाजिर उम्रे की, तो बजाय इसके कि अल्लाह कहता पगड़ बांधो, सर नंगे करा दी, ये बुराई होती। इसीलिए सर नंगे कराए कि यहाँ किसी चुजराहट की जरूरत, उतार दो ताज और सारे अपनी पगड़ियां। और इससे ये जो रिजल्ट गलत निकालते हैं जी, रफुल ईदैन छूट जाए तो सईदा साहब कोई नहीं है, तो ये भी मसला ये है कि छूट जाना और चीज है और छोड़ देना और चीज है, ठीक है ना, ये दो चीजें अलग है कि आप छोड़ देना। दूसरी तरफ तो इन्होंने अहले हदीसों की नाक में दम किया होता है टोपी पा के नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि फिक्र हनफी में भी फतवा है कि नंगे सर नमाज दुरुस्त है, हम भी कहते हैं दुरुस्त है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि अफजल ये है कि सर ढांपा जाए, नमाज का हिस्सा नहीं है। तब हमने कहा, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि तरगीब दिलाई है, नमाज का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है। और वहां जो है वो अहले हदीस के पीछे पंजे झाड़ के पड़े होते हैं जी, देखें जी नंगे सर नमाज पढ़ दे रहे, नंगे सर नमाज पढ़ दे रहे। तो भाई थोड़े अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रिज़वी अहकाम शरीयत में लिखा है कि जिसको नंगे सर नमाज पढ़ने में मजा आता हो उसके लिए वाजिब है कि नंगे सर नमाज पढ़े। चलो वो तो नंगे सर पढ़ने को वाजिब कह रहे हैं, ठीक है। और इधर जो आप मसला देखें, इधर कहना नहीं रफा सुन्नत ये छोड़ता थे, क्या होया? तो भाई फिर एक कसूर रखो ना, बेईमानी की हुई है ना, उधर वो करते हैं इधर ये करते हैं। और मैं वो अगले दिन एक मौलवी साहब को सुन रहा था सऊदी अरब के, मैं नाम नहीं लेता फिर पर्सनल हो जाएगा, वो मैं उसको कहता हूं वो बेचारा स्पीकर है, वो कोई मुहक्किक या आलिम तो है नहीं है, एक स्पीकर है, स्पीकर यानी तकरीर करने वाले, जैसे ये स्पीकर है बेचारा, उसकी इतनी अकल तो नहीं, जो बोल रहा हूं मैं वही बोलता जा रहा है, ठीक है। स्पीकर इंग्लिश वाला भी थे जनाब, ए वाला स्पीकर भी, तो वो इस तरह के वो कहता है जी वो हिस्सा नहीं है। वो कौन कहता है भाई हिस्सा है? हम तो सिर्फ कहते हैं तरगीब दिलाओ सुन्नत की, ना कि सुन्नत से नफरत की। और फिर हदीसें भी जाली तरीके से बयान करते हैं। वो बुखारी से जो हदीस बयान करते हैं इब्ने अब्बास की कि उन्होंने रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पूरी हदीस बयान करे तो इनको शर्म नहीं आती, पूरी हदीस क्यों नहीं बयान करते सही बुखारी से? वो तो नंगे सर पढ़ने वालों के खिलाफ है वो हदीस जो ये पेश करते हैं। इब्ने अब्बास नमाज पढ़ने के लिए आए मस्जिद में,
انہوں نے پگڑی اتار کے اپنی سامنے رکھی, کروں پف کٹ کے چیر کٹ کے ننگے سر نہیں سنائے مسیدی, پگڑی بن کے آئے سن, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, پہلی چیز, ٹھیک ہے. اور آگے سامنے پگڑی رکھی, نماز پڑھی, سلام پھیرا, تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیا کیا, یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تم جاہلوں کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا, ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یعنی کہیں یہ نہ تم سمجھ لو کہ یہ کرتا پہننا یا پگڑی پہننا یہ کوئی فرض سطر میں داخل ہے, ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ادھر ارد گرد بیٹھے تو بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ کم از کم صحابہ یا تابعین تو ہوں گے, اور انہوں نے جو ان کو مایوب سمجھا, کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ننگے سر نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اگر یہ عام عمل ہوتا تو بڑے خوش ہوتے, جناب تسی تو وہی کام کر رہے ہو جو سارے کرتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والے بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ صحابہ تابعین تھے نا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار ایسے نہیں کوئی کرتا, ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو, ٹوپیاں اتار دو, رومال اتار دو. تو یعنی صحابہ پہنتے تھے تبھی اتروایا گیا نا. کیسے غلط رزلٹ نکالتے ہیں, بےمانیاں کرتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, پبلک کو پوری حدیثیں کیوں نہیں بتاتے, اپنے گاٹے فٹ ہوتی ہیں تا واسطے. کس نے کھول کے بخاری پڑھنی ہوتا ہے؟ جو ساڑھے مولوی صاحب نے کہہ دیتا ہے وجہ ہی کافی ہے, پوری بات بتاؤ, تمہارے گاٹے فٹ ہوگی وہ. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا, وہ اعتراض کرنے والے عام لوگ نہیں تھے. تو اب یہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ آدھی حدیث بیان کر دیتے ہیں اور پھر جناب وہ پبلک کو بتاتے ہیں, جناب دیکھیں جی لکھا ہوا صحیح بخاری میں, انہوں نے پگڑی اتار کے رکھی. بھائی وہ گھر سے پہن کے آئے تھے, جو دیکھنے والے اعتراض کر رہے تھے وہ بھی صحابہ تابعین تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ایک کپڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لیتا تھا, وہ تو اپنی غربت بتا رہے ہیں. تو چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں, آپ گھروں سے پگڑیاں باندھا کریں اور آگے مسجد میں اتار کے سامنے رکھا کریں, پھر بعد میں پہن لیا کریں, اور ایک دفعہ کیجیے گا یہ بتانے کے لیے, روزانہ ننگے سر آنے سے ابن عباس, یہ رزلٹ نکالیں گے آپ. بھائی مانی کی انتہا ہے. اور پھر ایک چادر کی بات ہے تو آپ پھر قمیض بھی اتار دینا بھائی میرے, ایک چادر پہنے اس کے اندر نماز پڑھے, آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ نے اوپر کبے چبے بھی پہنے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب قسم کے باسکٹیں بھی پہنی ہوئی ہوں اور رنگین زربر لباس پہنے ہوں, چڑھ آپ کو جا کے ساری ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہو جائے, تو یہ بےمانی کے اوپر مبنی ہے. اور پھر یہ کہنا جی کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ بھائی کوئی نہیں کہتا, لیکن خدا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کے اوپر عمل کرو. دوسری طرف تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے, یا فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر فجر کے فرض پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا ہے حدیثوں کی مسجدوں میں کتنے لوگ سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے لیٹتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ کون سی آپ نے حکم فرمایا, یہ کون سی ایسی سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں محبت کی ادا ہے. تو اچھا اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز کے علاوہ اگر ننگے سر پھرتے ہیں تو نماز کے لیے نہ کریں, جو عام حالت میں پہنتا ہے وہی نماز میں پہنے. اب یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بندہ عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے, نماز کے لیے اوپر کر لیتا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جو بندہ 3 نمازیں پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا, اور نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے اس کی 3 کو تو اپریشیٹ کریں. یہ تو نہ کہ 2 چھوڑ دی تو کافر ہو چکا ہے, اگلی 3 کا فائدہ کوئی نہیں, اس طرح تو نہیں. آپ اپریشیٹ کریں کہ کم از کم نماز کی حالت میں, جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ زینت کے ساتھ مسجدوں میں آؤ, اور زینت میں لباس شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس ہے. اگر کوئی جو ہے مسواک کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو زینت والا معاملہ ہے. اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور میں نے خصوصاً اہل حدیث اور اہل تشیع میں جو یہ کامن چیز دیکھی ہے نا, وہ ننگے سر نماز پڑھنے والی دیکھی ہے. ان دونوں کے اندر پبلک کے اندر جو ہے نا یہ کامن چیز آ چکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوتی, خدا کے لیے مقدمے کو سمجھیں. جان بوجھ کے جو ہے نا جنہوں کہتے ہیں روند پانا گیم وچ, یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کی جائے. باقی آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر سنتوں کے اوپر جائیں اور یہاں پر آ کے آپ جناب صرف اس لیے ضد بنا لیں کہ وہ پارٹی بازی کا چکر ہو گیا, تو پھر ہم تو چیخیں گے نا کہ یار اس کو پارٹی بازی